أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورت کی ابتدائی آیات ہیں 30ویں پارے کی دوسری سورت جس کا نام سورۃ النازعات. مکی سورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے. اس سورت کا تعلق ربط ما قبل کی سورت یعنی سورہ نبا کے ساتھ. سورہ نبا میں بھی قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر. اسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ذکر کیا ہے، مگر سورہ نبا میں بہت آسانی سے اس کو سمجھنا، جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو بہت آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے. اور جیسے کہ ایک کاشتکار، ایک کسان جب وہ زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد جب یہ فصل اگتی ہے تو اس میں خراب اور جو صحیح مال ایک ساتھ ہے. اس کے بعد جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. جو صحیح ہے اور جو خراب ہے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی ایسا ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا. آخرت میں بھی ایسا ہوگا. دنیا میں تو ایک ساتھ ہیں، جو گنہگار ہیں، مجرمین ہیں، مشرکین ہیں، مؤمنین ہیں، مگر جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا اس وقت ان کو آخرت میں الگ کر دیا جائے گا. اس طریقے سے جو چیزیں کسان کو خراب ہے، بالکل کام نہیں آتی، ان کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہوگا. اس صورت میں بھی یہی مضمون قیامت کا ہے، مگر ایک دقیق اور گہرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور اس صورت میں ایسے لفظ آئے ہیں جو قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ آئے ہیں، جیسے قیامت کے بارے میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. طامہ صرف ایک مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے. جو اس کا ربط ما قبل کی صورت کے ساتھ. اب صورت کا نام سورۃ النازعات ہے. نازعات کا مطلب بہت تیزی اور سختی کے ساتھ کسی چیز کو نکالنا، اور پہلی آیت میں ہی والنازعات ہے، تو اسی مناسبت کے ساتھ سورت کا نام بھی سورۃ النازعات ہے. تو نزع کا مطلب بہت تیزی کے ساتھ کسی چیز کو کھینچنا یا اس کو نکالنا. اس لیے جیسے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور وقت بالکل قریب ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ یہ عالم نزع میں ہے، یعنی وہ ایسا وقت ہے کہ جب فرشتے
اس کی روح نکالتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں 5 قسمیں کھائی ہیں فرشتے کے متعلق، جو موت کے وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو کیفیت۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اصل جو مضمون صورت کا وہ آخرت اور قیامت ہے۔ اب جب کسی کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اب تو اس کی قیامت شروع ہے، اس کے بعد تو اس کے آخرت کے منازل شروع ہیں، اور جو اصل منزل اور آخری منزل وہ تو قیامت میں جب حساب ہوگا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہے، مگر ابتدا موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی جو فرشتوں کے متعلق کس طریقے سے وہ یہ روح نکالتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، مؤمنین کے ساتھ کیا طریقہ ہے، اور جو کفار ہیں ان کے ساتھ کیا طریقہ ہے، جنہوں نے اپنا دل دنیا کے ساتھ لگایا، دنیا عیش و عشرت اور عیش و عشرت کی زندگی میں، اور اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے جیسے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا، ان کی روح کیسے نکلے گی؟ اور جنہوں نے اپنی اصل منزل یعنی آخرت کو سامنے رکھا، ان کی روح کس طریقے سے فرشتے نکالیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر ہے، پہلے یہ موت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ نے قسم کھائی ان فرشتوں کے متعلق جو بہت تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ غوطہ لگا کر یہ روح کو نکالتے ہیں۔ تو نازعات، نزع کسی چیز کو بہت تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کھینچنا، اور غرق جیسے کہ ڈوبنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم کھائی کہ یہ تیزی کے ساتھ اس روح کو نکالتے ہیں، جیسے کہ جب کوئی شخص تیرتا ہے تو جب پانی کے اندر جاتا ہے تو مطلب پوری طریقے سے وہ داخل ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے فرشتے روح نکالتے ہیں۔ مگر اس میں فرق ہے، اگلی آیت میں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ مؤمنین کے ساتھ کیا طریقہ ہو، یہ تو کفار کے ساتھ ہے۔ اب جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خبیث روح ہے، یعنی جس نے دنیا کے ساتھ دل لگایا، دنیا کی محبت میں، ظاہر ہے کہ جس نے اپنے مقصد کو دنیاوی زندگی بنایا، اب نہ یہ روح جو سول ہے چاہتی ہے کہ جسم سے نکلے، اس لیے کہ تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تو اب جو فرشتے ہیں وہ بہت شدت اور تیزی کے ساتھ اس روح کو نکالیں گے، جس سے بہت شدید اور بہت سخت تکلیف ہوگی، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے یہ نکالیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ خبیث روح، اور جس نے دنیا میں بھی برے کام کیے، تو پھر اسی طریقے سے ان کی جو روح ہے سجین میں اس کو پہنچایا جائے گا، جیسے کہ سورہ مطففین میں بھی آتا ہے علیین، یہ ان الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی روح کی جگہ علیین ہے، اور جو سجین وہ بدکار اور جو خراب لوگ، مشرک، جنہوں اللہ کو ناراض کیا، ان کی روح وہاں پہنچائی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ، تو جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ موت کے وقت تکلیف تو ہوتی ہے، مگر جن کا تعلق اور منزل اور مقصد دنیا ہے، ان کو بہت سخت اور بہت شدت کے ساتھ فرشتے ان کی روح کو نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس کے بعد نشط کا معنی ہے عربی میں کہ کسی گرہ کو کھولنا، جیسے کہ بہت آسانی کے ساتھ گرہ کھولی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مؤمنین کی جو روح اسی طریقے سے نکالی جائے گی، اس سے بہت ہلکی سی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اس کو نکالنا ہی آسان ہوگا، اس لیے کہ روح جو اصل چیز ہے، منزل اور مقصد آخرت تھا،
اور اللہ کا دیدار، تو اسی طریقے سے اس روح کو نکالنا بہت آسان ہوگا فرشتوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی۔ تو یہ 5 قسمیں کھائی ہیں جو موت کے متعلق ہے۔ اصل مقصد تو موت کے بعد تو آخرت کی زندگی ہے۔ والسابحات سبحا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے، سبحا کا مطلب عربی زبان میں تیرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ فرشتے ان ارواح کو لے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اس کے بعد سبقا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے ہیں۔ جو نیک روح ہے، بعض نے فرمایا اس کا مطلب کہ جو نیک روح ہے، فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ جائے تاکہ اس روح کو نکالیں۔ پھر اس کے بعد فالمدبرات امرا، حکم الہی سے فرشتے تدبیر کرتے ہیں، یعنی اصل تو مدبر اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو یہ بھی حکم الہی سے جو اللہ نے ان کو حکم دیا، جیسے حکم دیا، فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ ایک ہے ابداع، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو بنایا بغیر کسی نمونے کے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان، زمین، سورج اور چاند، تو یہ نہ کوئی زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی نمونے کے اس کو بنایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں خلق۔ تو خلق کا مطلب ہے کسی مادی چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، جیسے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، مٹی سے۔ تو یہ ایک مادی چیز ہے، مگر ابداع جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمین کو بنایا بغیر کسی نمونے کے، پھر آدم علیہ السلام کو اسی زمین سے پیدا کیا۔ تو اسی طریقے سے مختلف کیفیات، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا انتظام، اور پھر یہ تمام فرشتوں کو یہ ڈیوٹیاں دی ہیں کہ اس انتظام کو سنبھالنا، اور ہر اعتبار سے ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھانے کا جو مقصد کہ موت، اس کے بعد اصل زندگی آخرت کی ہے اور قیامت آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا منظر بھی بیان فرمایا، یوم ترجف الراجفہ، کہ جس روز کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین اس کے اندر اس کی جو کیفیت، جیسے کہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ یہ کیفیت ہوگی، کانپے گی۔ پھر اس کے بعد تتبعها الرادفہ، اس کے بعد جو صورتحال، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کے بعد اس کے پیچھے جو آنے والی آئے گی، یعنی اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جیسے کہ سور کے اندر، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب فرشتہ اسرافیل علیہ السلام اس سور کے اندر پھونکیں گے تو جتنے بھی تمام چیزیں وہ ختم ہو جائے گی۔ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند بھی، اور جو آسمان اور زمین، پورا نظام ختم ہوگا۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہے، دوسری مرتبہ اس سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ اس وقت تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے، اور اس کے بعد پھر اصل جو قیامت کا منظر ہے۔ ان 2 نفخوں کے درمیان کا فاصلہ مفسرین نے لکھا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تتبعها الرادفہ، اس کے بعد بھی یہ منظر آنے والا ہے، قلوب یومئذ واجفہ، اس کے بعد کیا ہوگا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے، مطلب کہ ایک بہت کیفیت ہوگی جس سے انسان بہت ڈرے گا اور گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اصل مضمون آخرت کا ہے، اور
اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کس طریقے سے نیک لوگوں کی روح نکلے گی اور مشرکین اور بدکار لوگ ہیں ان کی روح کس طرح نکلے گی، اور اصل جو مقصد کہ ہم اللہ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے نیک اعمال کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، تو اس کے بعد انسان کے لیے موت کے وقت بھی آسانی ہوگی، موت کے بعد بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ارواح کو علیین میں جمع فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کی علم اور برکت عطا اور ہمیں عافیت